نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک ہیں، ایک ہے البارئ اور ایک ہے المصور۔ البارئ کے معنی ہیں اے جان ڈالنے والے، اور مصور کے معنی ہیں اے صورت دینے والے۔ اور ان دونوں کی فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں پر ایک اشکال بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی فضیلت تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بانجھ ہو، اور وہ بانجھ عورت اگر 7 دن تک 7 روزے رکھے، اور رکھنے کے بعد پانی سے افطار کرنے کے بعد البارئ المصور پڑھے گی، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جس عورت کے بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو کیا اس عمل کے کرنے سے، اس عمل کو کرنے سے اس کے بچہ ہو جائے گا؟ پھر تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کے اندر رد و بدل ہو جائے گا۔ اللہ کی خلقت میں تو اللہ کی خلقت سے آگے بڑھنے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کیا پتہ اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ اگر تو اس عمل کو کرے گی تو انشاءاللہ میں تجھے اس عمل کے کرنے سے اولاد عطا کروں گا۔ دیکھو ظاہر سی بات ہے، آدمی کو یہ تو نہیں معلوم کہ اس کے تقدیر میں اللہ رب العزت نے کیا لکھا ہے اور کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تقدیر اللہ نے بھلے سے لکھی ہے، مگر اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کل کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اگلے منٹ کیا ہوگا، اگلے سیکنڈ کیا ہوگا، 2 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 4 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے فقیر کو کیا ہے ہدیہ دے دیتے ہیں یا ان کی مدد کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے دعا کر جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کی بدولت سے بعض دفعہ ہمارا کام بنا دیتا ہے۔ اب یہ پھر یہاں پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے کرنے سے تھوڑی کچھ ہوا ہے، کہ تو ہم نے محنت کی، جد و جہد کی۔ بھئی محنت اور جد و جہد تو آدمی کافی ٹائم سے کر رہا تھا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح آدمی 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، مگر اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے علاج بھی کیا، کافی معالجہ کیا، مگر کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اب آدمی کہے کہ بھئی جب دوائی کے ذریعے سے، ڈاکٹر کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوا ہے تو اس عمل کے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو میرے عزیز و میرے پیارو، اصل بات یہی ہے، کیا پتہ اللہ رب العزت نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ جب تو اس عمل کو کرے گی، کہ تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو اس عمل کو کرے گی، اور اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ میں تجھے اولاد عطا کروں گا۔ اب یہاں پر یہ کیا پتہ اللہ اسی کی وجہ سے اولاد عطا کر دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لاکھ کی نہیں تو کھاک کی، مگر عمل کیا ہے، بہت اونچا عمل ہے یہ۔ ایسی اللہ کا اس میں مبارک کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اگر آدمی کرنا چاہے تو کرے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جو عورت بانجھ ہے، جس کے بچہ نہیں ہوتا ہے، وہ کافی پریشان ہے۔ دیکھو ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے بچہ ہو جائے، میں ماں بن جاؤں، ہر عورت کی تمنا ہوتی ہے، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں باپ بن جاؤں، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، جو عورت بانجھ ہے وہ 7 دن تک 7 روزے رکھے، اور پانی سے افطار کرنے کے بعد البارئ المصور 21 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس سے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر یہ بات ذہن میں اشکال اگر پیدا ہو جائے، میں نے آپ کو بات یہ کلیئر کر دی ہے کہ دیکھو تقدیر کا لکھا کوئی نہیں جانتا ہے، صرف اللہ کے علاوہ۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہونا ہے، اسی لیے کیا ہے، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔